فرمائیے اور کہا گیا ابراہیم تیرے پاس جو سب سے قیمتی چیز، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس وقت کوئی پیسہ زمین جائیداد نہیں تھا، اگر ہے تو صرف اور صرف ایک بیٹا ہی تھا۔ اپنے بیٹے کا بازو پکڑا اور اس مقام پر لے گئے جس مقام کی آپ نے زیارت کی، جا کر اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا، آنکھوں پر پٹی باندھ دی، اور جب گلے پر چھری چلنے لگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت سے تنبے کو حاضر کر دیا۔ کیا کہا؟ اے ابراہیم تیری قربانی قبول۔ اسلام کو روکا، نہ جاؤ نہ جاؤ نہ جاؤ، اللہ نے 80 سال بعد تجھے اولاد دی ہے، تیرا بڑھاپے کا کوئی سہارا نہیں ہے، نہ جاؤ۔ لیکن آپ نے کہا کہ اے شیطان جو تو کہہ رہا ہے وہ نہیں، انکریاں مارتے ہیں وہ حضرت ہم حیثبان عید الاضحیٰ پر قربانی دیتے ہیں تو وہ آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتے ہیں۔ الٹے ہاتھ میں دیکھیے تمام حاجی، ایک مسجد آنے والی ہے جس مسجد کا نام مسجد خیف ہے، خیف خیف، یہ سامنے مسجد خیف، تمام بولو سبحان اللہ۔ کیا ہوا تھا اس مسجد میں؟ توجہ، اس مسجد میں 70 انبیاء کرام نے سجدہ کیا تھا۔ یہ سامنے بھائی صاحبان استغفار پڑھیے، وہ سامنے سفید رنگ کی چھتری نظر آ رہی ہے آپ کو؟ سب کو نظر آ رہی؟ آواز نہیں آ رہی بھائی صاحبان، سامنے سفید رنگ کی چھتری نظر آ رہی؟ بھائی صاحب یہ آپ کا بہت اچھا دشمن ہے جس کا نام ہے شیطان جمرات۔ یہ شیطان اور جمرات ہے، یہ پہلا شیطان ہے، اس کے پیچھے اس سے بڑا شیطان ہے، آخر میں سب سے بڑا شیطان ہے۔ اللہ کریم نے ان تینوں شیطانوں کو لوہے کی رسیوں کے ساتھ جکڑا ہوا ہے۔ شکرن 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 جزاک اللہ۔ اب تمام حاجی ذرا سیدھے ہاتھ پر دیکھیں اور بولیے سبحان اللہ۔ لمبی نظر لگائیں ذرا، لمبی۔ جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں نکالے تو نکالتے نہیں، اپنی مرضی سے نکالتے ہیں۔ وہ زیارت نہیں ہے جو آپ اپنے موبائل نکال کے دیکھتے ہیں، یہ زیارت ہے۔ وہ پہاڑی کے اوپر دیکھے بنے ہوئے، پہاڑی کے اوپر۔ یہ دیکھیے صاحبان، نیچے دیکھنا، نیچے سبحان اللہ۔ آپ اوپر دیکھنا، پہاڑی کے اوپر ہے صاحب، یہ لائن میں خیمے بنے ہوئے جی۔ میرا خیال ہے سبحان اللہ ڈرائیور ہی کہے گا۔ شکریہ۔ اب بھائی صاحبان آپ کے موبائل کا جو کام ہے نا وہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ نہیں بھی موبائل مجھے پکڑا دے، نہیں نہیں، آپ اپنے موبائل پاکٹوں میں ڈال لیجئے، آپ اپنے موبائل کو پاکٹ میں ڈال لیجئے، موبائل کا کام ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ذرا صاحبان میری طرف توجہ کیجئے، جس جگہ کی صاحبان آپ نے زیارت کی ہے اس جگہ کا نام ہے وادی مینا۔ حاجی صاحبان توجہ، حج کا پہلا رکن کہاں پر؟ ماشاءاللہ میدان عرفات۔ حج کا دوسرا رکن کہاں؟ مزدلفہ، ماشاءاللہ۔ حج کا تیسرا اور آخری رکن کہاں؟ بولیے سبحان اللہ۔ بھائی صاحبان یہاں پر حج کا تیسرا رکن ادا کرنے کے بعد حلق کیا جاتا ہے۔ حلق کسے کہتے ہیں؟ بھائی صاحبان کو حلق کہتے ہیں۔ جب حلق کرواتے ہیں تو آپ کا حج مکمل ہو جاتا ہے۔ سب کو نظر آئے؟ بھائی صاحبان ان خیموں کی خصوصیت سن لیجئے، ان خیموں میں سب سے پہلے بھائی صاحبان آگ نہیں لگتی، ان خیموں میں آگ نہیں لگتی ایسا۔ دوسرے نمبر پر ان خیموں میں بارش کا پانی جمع نہیں ہوتا، بارش کا پانی جمع نہیں ہوتا۔ تیسرے نمبر پر ان خیموں میں ایک ایک اے سی لگے ہوئے، جو پہاڑی کے اوپر خیمے ہیں ان میں 2-2 اے سی لگے ہوئے لگے۔ بھائی صاحبان جب میں آخری بات بتاؤں گا تو پتہ نہیں ہم مجھ سے کیا کریں گے۔
یہ بھی نظر آ جائے گا. بھائی صاحب یہ خیمے کسی اسپیشل ملک کے لیے نہیں بنے, نواز شریف کے لیے نہیں بنے, مریم نواز کے لیے نہیں بنے, حمزہ شہباز شریف کے لیے نہیں بنے, کسی امیر لینڈ لارڈ آدمی کے لیے نہیں بنے, بلکہ الحمدللہ یہ خیمے محمد کے غلاموں کے لیے بنے. یہ خیمے حاجی صاحبان آمنہ کے لال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے امتیوں کے لیے بنے. جب میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اسی سال حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے لے کے آئیں گے تو انشاءاللہ آپ ان خیموں میں آ کر بیٹھیں. حاجی صاحبان, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکہ کی سرزمین پر آپ حاجیوں کے لیے 4 انعامات رکھے. میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے آنے سے پہلے مکہ میں اپنے گھر کی حاضری کے لیے بلایا. آپ کو آنے سے پہلے میرے اللہ نے آپ حاجیوں کی خدمت میں 4 انعامات رکھ دیے. پہلا انعام ہے صاحبان کہ جو حاجی مکہ کی سرزمین پر ایک نماز ادا کرے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک آپ سے پانی مانگے گا لیکن اس وقت آپ کے پاس پانی نہیں ہوگا. اس سے ثابت یہ ہو گیا کہ آب زمزم بھی ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہے. حاجی صاحبان کتنے نام ہوگا جی؟ ہاں جی 2. ہاں جی 2 ہوگا. تیسرا انعام صاحبان آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے گھر میں اجوا کھجور موجود ہے اس کے گھر میں کوئی جادو اور زہر کا اثر نہیں ہوگا. اور جو حاجی روزانہ 7 کھجوریں کھائے اس کے رزق میں اضافہ ہوگا اور اس کے گھر میں جو بیماری وہ 3 دن میں دور ہو جائے گی. یہ تو ایسا بات اجوا کھجور ہو گئی. اجوا کھجور کے اندر ایک گٹلی ہے جی, گٹلی ہے جی. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول ہوئے ہیں جن کا نام حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے پہلے دل کا امراض جو ہوا وہ حضرت سعد بن وقاص کو ہوا تھا. دل کا امراض جسے ہم ہارٹ اٹیک کا مسئلہ کہتے ہیں, سب سے پہلے دل کا امراض حضرت سعد بن وقاص کو ہوا. اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے چند اجوا کھجور کی گٹلیاں منگوائی. صحابہ جاؤ جا کر چند گٹلیاں اجوا کھجور کی لے کے. وہ صحابہ گئے, جا کر چند گٹلیاں لے کے آئے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. آپ نے وہ دھو کر چکی میں پیس کر دودھ میں ملا کر حضرت سعد بن وقاص کو پلا دی. اتنی شدت کی درد ہو رہی تھی کہ اللہ کا نبی پلانے کے بعد باہر تشریف لے کے آئے. حضرت سعد بن وقاص اللہ کے نبی پیچھے تشریف لے. کہا یا رسول اللہ کیا پلایا مجھے دودھ میں؟ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ سعد بن وقاص آپ کو اجوا کھجور کی گٹلی کا صفوف بنا کر دودھ میں ملا کر پلایا. شفا من جانب اللہ ہے, شفا میرا اللہ دینے والا ہے. حاجی صاحبان چوتھا اور آخری نام ہے, اگر کسی حاجی صاحبان کو علم ہو تو